علم کا موضوع ہے تبلیغ میں تاثر اور عمل کے شوق کا پیدا ہو. پھر جو تبلیغ میں ذکر ہے اس سے مراد مشائخ کا ذکر نہیں. تبلیغ میں ذکر سے مراد وہ ہے جو ساری امت کر سکے، وہ اذکار مسنونہ ہیں. اذکار مسنونہ ہی تبلیغ کی دعوت ہے. تبلیغ میں کوئی ایسی دعوت نہیں ہے جس پر امت جمع نہ ہو سکے، اور امت کے جمع ہونے کے لیے صرف تبلیغ کا کام، صرف سنت الرسول ہے. اس میں بھی علمی طور پر، فقہی طور پر اختلاف پیدا ہو گئے فروعی درجے میں. تو کہاں اتفاق ہو سکتا ہے بات کے اذکار میں؟ صبح شام کی دعائیں یہ ذکر ہے، اذکار مسنونہ یہ ذکر ہے، موقع موقع کی دعا یہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت یہ ذکر ہے، دعا یہ ذکر ہے، اور اللہ کا دھیان بذات خود ذکر ہے. ذکر سے مراد مشائخ کا ذکر نہیں ہے کہ چشتیہ کا اور ہے، نقش بندی کا اور ہے، قادری کا اور ہے، سہروردی کا اور ہے، پھر کوئی اس کو رد کرتا ہے، کوئی اس کو رد کرتا ہے. لیکن مسنون ذکر کو کون تیسرا کلمہ پڑھو بھائی، کون کہے گا کہ یہ غیر اولا ہے اور یہ اولا ہے؟ درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو. اس میں مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتنے ظلم و ستم کی بات ہے کہ مشائخ کے ذکر کو ذکر سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے ذکر کو ذکر ہی نہیں سمجھتے. اور مشائخ کا ذکر کرنے کے لیے تو اہتمام سے بیٹھتے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ مشائخ کے ذکر میں ولایت کا نور ہے اور میرے نبی کے بتائے ہوئے ذکر میں نبوت کا نور ہے. کہاں نور نبوت، کہاں نور ولایت، کہاں سورج، کہاں ستارہ؟ ستارہ تو نظر ہی نہیں آتا. میں صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں جب سے میں نے ادب المفرد پڑھی 1974 سے. مولانا نذر الرحمان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بچوں یہ وقت ہے، ابھی یاد کر کے پڑھنا شروع کرو. تمہیں شیطان کہے گا جب فارغ ہو جائیں گے نا پھر یاد کر کے پڑھیں گے، پھر تم ساری زندگی نہ پڑھ سکو. جیسے کئیوں کو شیطان یہ چکر دے سکتا ہے جب فارغ ہو جائیں گے نا پھر تبلیغ کریں گے، پھر تم تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ گے. تبلیغ کے نہیں ہو، نہ علم کے ہوگے نہ تبلیغ کے ہوگے. تو میں نے صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیا، لیکن موقع موقع کی دعا میرے ذہن سے ذہول تھا، میں نہیں پڑھا کرتا تھا. ہاں باقی تسبیحات کا، تلاوت کا اہتمام تھا. جب میں مولانا سعید خان صاحب کی صحبت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص چلتا پھرتا ذکر تھا، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی دعا. تو پھر میں اس کے بعد موقع موقع کی دعائیں، مجھے اللہ کا فضل ہے بہت سی یاد تھیں، کچھ یاد نہیں تھیں، تو پھر میں نے ان کو دیکھ کر مجھے یہ تھا، میں ان کے ساتھ ایسے داخل ہوا. 1985 میں وہ تشریف لائے پاکستان. ان کو سعودی حکومت نے ان سے وہاں کی سعودی جنسیہ نیشنلٹی واپس لے لی. ان سے تحریر کروا رہے تھے کہ تم لکھو کہ میں تبلیغ نہیں کروں گا. ان کا میں یہ نہیں لکھتا. کہا پھر ہمارا پاسپورٹ واپس کرو. ان کا یہ تمہارا پاسپورٹ. تو انہوں نے اسی وقت ان کو جہاز پہ چڑھا دیا. تو یہاں کراچی میں انہوں نے بھیج دیا. تو ہمارے دوستوں نے اسی دن ایک ہفتے کے اندر اندر ان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ بنوا کر ان کو پاکستانی شہریت دلوا دی. تو ان کو تو اس کا ساری زندگی رنج رہا کہ میرا مدینہ چھوٹ گیا، لیکن ہمیں بہت بہت نفع ہوا. اور ہمیں سے مراد میں نہیں، لاکھوں انسانوں کو ان سے نفع ہوا ان کے اس ہجرت کے سفر کی وجہ سے. اگرچہ ان کی واردات تھی کہ میں ایک دفعہ قطر میں ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو بڑے ایسے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو بھائی واصف کہنے لگے مولانا بڑے غمگین نظر آ رہا ہے. میں نے کہا ہاں چہرہ تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے. تو واصف منظور نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں؟ فرمانے لگے مدینہ یاد آ رہا ہے. تو اللہ نے ان کو مدینے کی موت عطا فرمائی. معجزانہ اعجاز تھا وہ ان کا مدینے میں رہنا. میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں، مسجد سے ہم آ رہے ہیں تو عربوں کے کمرے میں ایک کمرہ ان کے لیے تھا. پہلے تو ایک کونے میں ان کو بٹھا دیا تھا، پھر اس کے بعد ایک کمرہ ان کے لیے بنایا، اس میں ان کو رکھا. تو وہ اس کمرے میں داخل ہونے لگے. اب مسجد سے نکل کر عربوں کے کمرے میں جب داخل ہوئے تو ان کا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا.
میں نے جب یہ سنا تو مجھے ایک کرنٹ لگا کہ یہ شخص ہر موقع پر دعا پڑھتا، ہر موقع پر جو دعا مسنون تھی ایک دم ان کے منہ سے نکلتی تھی. اس کو تبلیغ میں ذاکر کہتے ہیں، یہ ہے ذکر والا. ایک عالم نے مولانا سعید خان صاحب کو خط لکھا کہ میں ذکر کو، تعلیم کو، تبلیغ کو جمع کر کے چل رہا ہوں. تو مولانا سعید خان صاحب نے اس کا جواب لکھوایا جو میں نے خود پڑھا کہ تبلیغ کے کام کے ساتھ صحابہ والا علم اور ذکر تو جڑ سکتا ہے، بعد کے مشائخ کا علم اور ذکر تبلیغ کے ساتھ نہیں جڑ سکتا. کہ صحابہ کا علم اور ذکر تبلیغ کے ساتھ نقل و حرکت میں تھا، اور بعد کے دور کے علم اور ذکر کا تقاضا بیٹھنے کا ہے اور تبلیغ کا تقاضا چلنے کا ہے، تو ان دونوں میں جوڑ ہو نہیں سکتا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے میرا تمہارا جوڑ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، تم کہتے ہو نکلو نکلو نکلو، میرا تمہارا جوڑ کیسے ہو سکتا؟ تو ذکر سے مراد ذکر مسنون ہے، ذکر دعا ہے. ہر موقع کی دعا تمہاری زبان پر اپنے آپ جاری ہو جائے. حسن حسین میں ایک نظر ڈال لو، تم سارے عربی پڑھے ہوئے ہو اور ماشاءاللہ سارے اچھے ذہن کے بچے ہو، چند دن اہتمام کرو گے پھر تمہیں اس کو یاد ہو جائے. مولانا کو دیکھ کر میں موقع موقع کی دعاؤں کا عادی ہوا، ورنہ پہلے عادت نہیں تھی، صرف کھانے کی دعا، سونے کی دعا بس. لیکن ان کو دیکھا کہ ہر موقع پر دعا پڑھتے تھے، ہر موقع پر دعا پڑھتے تھے. یہ ذکر ہے. نظام الدین میں ہم تھے تو وہاں اب بھی سورہ یاسین کا ختم ہوتا ہے، مغرب کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کاروزاری ہوتی ہے. تو میں مولانا کے ساتھ تھا وہاں، نظام الدین بھی رہا، میں کافی عرصہ مولانا کے ساتھ، 1 مہینہ پورا ساتھ رہا. تو دعا شروع ہوئی تو میں بھاگ کے گیا. مولانا زبیر صاحب نے دعا کروائی تھی. دعا سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آیا. میں نے کہا آپ دعا میں نہیں شریک ہو. کہنے لگے جو چیز صحابہ کے دور سے ثابت نہ ہو میری طبیعت اس کی طرف چلتی نہیں، میری طبیعت اس کی طرف چلتی نہیں. یاسین، یاسین کا ختم، اس کے بعد دعا. یہ مشائخ کا ترتیب تو ضرور ہے تو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میری طبیعت ادھر چلتی ہے جو چیز صحابہ سے ثابت ہے، امت اس پہ جمع ہو سکتی. تو تبلیغ کا ذکر، یہ 3 تسبیحات، صبح شام کی دعائیں، موقع موقع کی دعا، اور یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اور قرآن کی تلاوت، یہ ذکر ہے.